باب قولہ تعالی لیس لک من الامر شیء، آپ کو اس معاملے میں کوئی اختیار نہیں۔ اس کی تفسیر کیا ہے؟ حدثنا حبان بن موسیٰ حدثنا عبداللہ اخبرنا معمر عن الزہری قال حدثني سالم عن ابیہ انہ سمع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا رفع رأسہ من الرکوع فی الرکعۃ الآخرۃ من الفجر، آقا علیہ السلام نماز فجر کی آخری رکعت کے رکوع سے جب سر اٹھاتے تو آپ ہاتھ بلند کر کے ایسے ہاتھ اٹھا کے دعا کرتے، اللہم لعن فلانا و فلانا و فلانا، اے اللہ فلانے کافر کو اس پر پھٹکار بھیج، فلانے کافر پر لعنت بھیج۔ بعد ما یقول سمع اللہ لمن حمدا ربنا ولک الحمد ربنا ولک الحمد تک یہ ساری دعا پڑھنے کے بعد پھر یہ دعا کرتے، فانزل اللہ، تب اللہ نے قرآن اتار دیا، لیس لک من الامر شیء الی قولہ فانہم ظالمون، یعنی ساری آیت اتار دی، اے میرے نبی آپ کو اس معاملے میں کوئی اختیار نہیں۔ یعنی نبی پاک کیا کہتے تھے؟ اے اللہ ان کافروں کو ہلاک کر دے، ان کو برباد کر دے جنہوں نے اسلام کے راستے میں رکاوٹیں ڈالیں، جنہوں نے مسلمانوں کو، دین کو، اسلام کو، نبی پاک کو نقصان پہنچایا۔ آخر آپ نے ان کے لیے بد دعائیں کی تو اللہ نے آسمان سے قرآن اتار دیا، اے میرے نبی پاک آپ اس معاملے میں کوئی اختیار نہیں رکھتے کہ آپ کہیں اس کو مار دیا جائے یا اس کو زندہ رکھا جائے، یہ ہمارا کام ہے، اس میں آپ کا کوئی اختیار نہیں۔ اندازہ لگائیں، شان اپنی جگہ پر، نبی پاک کا مقام اپنی جگہ پر، لیکن توحید کا فیصلہ یا توحید کا مسئلہ اتنا اہم ہے، اللہ نے فرمایا میرے نبی پاک آپ اس معاملے میں کوئی اختیار نہیں رکھتے، ہماری مرضی ہے جس کو زندہ رکھیں یا جس کو ماریں، یہ ہم بہتر جانتے ہیں۔ اور پھر محدثین نے کہا، جن کا نام لے کر نبی پاک نے کہا نا، ان میں سے بندے کو مسلمان ہو گئے، ان میں سے نبی پاک کہتے تھے ان کو ایسے ایسے کر دیا جائے، لیکن عرش والا خدا جانتا تھا کہ بہتری کیا ہے، تو یہی عقیدہ توحید ہے، خدا جو جانتا ہے وہ کوئی نہیں جانتا، اور خدا کے معاملے میں کسی کو اختیار نہیں، مختار کل صرف اللہ کی ذات ہے۔ نبی کی شریعت وہی ہے جو اللہ کی طرف سے اللہ اجازت دیتے ہیں، نبی بولتے ہیں، اللہ کی مرضی سے نبی بھی نہیں بولتے۔ اللہ ہمیں اس عقیدے کو سمجھنے کی توفیق